انسٹیٹیوشن میں جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو دوسرے انسٹیٹیوشن میں بھی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اگر فیملی انسٹیٹیوشن میں انکم نہیں ہے تو اسکول کبھی بہتر طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتا۔ اگر پیشنٹ جو ہے وہ پراپر دوائی خرید ہی نہیں سکتا، کیسے وہ ہاسپیٹل جو ہے اس کی ہیلتھ کیئر کو انشور کرے گا؟ ماڈرن سوسائٹیز ہیں، ان میں رسک کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ بیماری ہے تو پورا گلوبل سسٹم اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ سر یہ کہیے گا کہ غربت کس طرح سے معاشرتی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ کیا معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی معیشت اور تعلیم کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جدید معاشرے بہت کمپلیکس معاشرے ہیں، بہت کمپلیکسٹی ہے۔ یہ کمپلیکسٹی انسٹیٹیوشنز میں بھی ہے اور یہ کمپلیکسٹی لوکل سسٹمز میں بھی ہے اور گلوبل سسٹمز میں بھی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح جو ایک ادارے میں، ایک انسٹیٹیوشن میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشن کو فیڈ کرتی ہے اور اس کو بھی انسٹیبل کر دیتی ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معاشرے میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں فیملی آتی ہے، جس میں اکانومی آتی ہے، جس میں جوڈیشری آتی ہے، جس میں ایجوکیشن آتا ہے، یہ تمام یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ تو ایک انسٹیٹیوشن میں جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو دوسرے انسٹیٹیوشن میں بھی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اس کی میں بڑی سمپل مثال دوں گا کہ اگر فیملی انسٹیٹیوشن ڈسٹرب ہے، اگر فیملی انسٹیٹیوشن میں انکم نہیں ہے تو اسکول کبھی بہتر طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتا، کیونکہ 80% بچے کا ٹائم جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن میں گزرتا ہے۔ اگر خاندان میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے پراپر چیزیں نہیں ہیں، تو یہ اسکول پہ اور ایجوکیشن پہ جو ہے انفلوئنس کرتا ہے اور نیگیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس لیے ایک انسٹیٹیوشن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن پہ بہت زیادہ انویسٹ کریں گے تو وہ تو بڑا سپریم انسٹیٹیوشن بن جائے گا، دوسرے انسٹیٹیوشن کمزور ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک گاؤں جہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہاں بلینز آف روپی لگا کے آپ ہاسپیٹل بنا دیں، لیکن پھر بھی وہاں ایفیشینٹ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں آ سکتی، کیونکہ ڈاکٹر تو معاشرے سے آنے ہیں نا، پیشنٹ معاشرے سے آنے ہیں۔ اگر پیشنٹ جو ہے وہ پراپر دوائی خرید ہی نہیں سکتا، اس کی فوڈ ہی پراپر نہیں ہے، تو کیسے وہ ہاسپیٹل جو ہے اس کی ہیلتھ کیئر کو انشور کرے گا؟ اب دوسری بات رہ گئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ انسٹیبلٹی ہے۔ دیکھیں، انسٹیبلٹی جو جتنے بھی جدید معاشرے ہیں، جتنے بھی جسے ہم نیشن سٹیٹ کہتے ہیں، ان میں انسٹیبلٹی کے علاوہ فریجیلٹی بہت زیادہ ہے۔ اولرچ بیک ایک مشہور جرمن سوشل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ماڈرن سوسائٹیز آر رسک سوسائٹیز، یہ بہت رسکی ہیں، یہ بہت vulnerable ہے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو واٹر ریسورسز تھے، کنواں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا دریا سے پانی لیتے تھے۔ اب وہ اتنا رسکی کام نہیں تھا۔ اب ایک اگر شہر کی 2 کروڑ آبادی ہے اور اگر اس کے واٹر ورکس میں پوائزننگ کر دی جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چند لمحوں میں کتنے لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری رسکی۔ اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا اسکائی اسکریپر ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، پلازا ہے۔ اب اس کو ایک چھوٹے سے ڈائنامائٹ سے اڑایا جا سکتا ہے اور اس کے رزلٹ میں ہزاروں لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں،
ان میں رسک کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے پہلے وقتوں میں کاٹ تھا نا، یا سلو سپیڈ بسز تھیں، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ لوگ مر گئے، لیکن اب جب بلٹ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب کوئی بہت ایئر لائنر گرتا ہے تو بہت لوگ مرتے ہیں اور ان کے سروائیول کے چانسز نہیں ہوتے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رسک سوسائٹیز جو ہیں، جسے ہم ماڈرن سوسائٹیز کہتے ہیں، جس پہ بڑا فخر کرتے ہیں ہم ماڈرنٹی پہ، لیکن یہاں ہمیں یہ بھی کیئر کرنی ہے کہ انسانوں کی زندگی، انسانوں کی ہیلتھ اور انسانوں کی پبلک ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں، جیسے ریسنٹلی کووڈ کا ایشو ہے، یہ ایک 100 سال بعد معاشرے کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں ہسٹورینز اور سوشالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کے گلوب کے ایک حصے میں ایک وائرس نے جنم لیا اور کس طرح اس نے پورے گلوبل سسٹم کو کلوز کر کے رکھ دیا. اب یہ بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے. دیکھیں، پہلے دوروں میں بھی، پہلے ادوار میں بھی ایپیڈیمکس آتی تھیں، بیماریاں آتی تھیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایک شہر میں ہوتی تھی، 2 میں ہوتی تھی، 10 میں ہوتی تھی. اب یہ گلوبلائزیشن کی ایک فلپ سائٹ ہے کہ کس طرح گلوبل سسٹم جو ہے وہ رک گیا ہے، اور اس کے لیے بڑا لیسن ہے. ایک تو یہ لیسن ہے ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ کسی بھی معاشرے کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی افغانستان میں اگر ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھیک نہیں ہے، بیماریاں ہیں، تو ہمیں کیا، ہم تو ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں. یا ایتھوپیا میں ایک ڈیزیز ہے تو ہم کہیں ہم پہلو تہی کریں، ہم اس کو اگنور کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک گلوبل باڈی بن چکی ہے، اور دنیا میں کسی بھی جگہ بیماری ہے تو پورا گلوبل سسٹم اس کی زد میں آ سکتا ہے. یہی بات آپ دیکھیں پاورٹی کی بھی ہے. اگر دنیا کے کسی حصے میں گرائنڈنگ پاورٹی ہے، لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز پہ ایکسس نہیں ہے، وہاں وائلنس ہے، سول وار ہے، تو تمام سٹیبل سوسائٹیز ایٹ رسک ہیں، کیونکہ وہاں سے مائیگریشن ہوگی. اور دنیا دیکھیں، گزشتہ 5000 سال کی ریٹن ہسٹری میں یہ بات طے ہے کہ مائیگریشن کو نہیں روکا جا سکتا. اب دیکھیں، دنیا کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، بارڈر پولیس ہے، گارڈز ہیں، فینسنگ کر لی، کیا اس سے مائیگریشن رک گئی؟ نہیں رکی. تو انسان جب تہیہ کر لیتے ہیں کسی سوسائٹی سے مائیگریٹ کرنے کا، تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. سو اس حاصل بحث یہ ہے کہ پوری گلوبل سوسائٹی کو ان جو رسکس ہیں، جو اولرچ بیک نے رسک سوسائٹی پرڈکٹ کی تھی، اس کا سیریسلی غور کرنا چاہیے، اور اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس آف رسک ہیں، جس میں پبلک ہیلتھ رسک ہے، جس میں وائلنس کا رسک ہے، جس میں میس ڈسٹرکشن کا رسک ہے، جس میں وائرس کا رسک ہے، جس میں گلوبل منی لانڈرنگ ہے، فائنینشیل کرائمز ہیں، ٹیررزم کے کرائم ہیں، نیم اینی تھنگ. تو یہ ہر سوسائٹی کو ہرٹ کرتے ہیں، ہر فرد کو ہرٹ کرتے ہیں. اسی لیے آج کل بات چل رہی ہے گلوبل رول آف لا کی، کہ اگر ورلڈ وائڈ رول آف لا نہیں ہے تو کوئی ایک سوسائٹی جتنا مرضی رول آف لا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ رول آف لا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم تمام گلوبل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں گلوبل کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک رسپانسبل گلوبل سسٹم کریٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پالیسی میکرز کو اس پہ بڑا سیریس کنسیڈریشن لینی چاہیے.